السلام علیکم۔ انشائیہ مچھر پڑھ لینے کے بعد آج ہم لوگ انشائیہ نگار خواجہ حسن نجامی کو پڑھتے ہیں۔ ایک ایک لفظ آپ لوگ دھیان سے دیکھیں گے اور میری باتوں کو سنتے جائیں گے۔ خواجہ حسن نجامی۔ خواجہ حسن نجامی 1878 عیسوی میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کا انتقال ہوتا ہے 1955 عیسوی میں۔ ٹھیک ہے۔ خواجہ حسن نجامی دہلی میں پیدا ہوئے۔ سوال پوچھتا ہے کہ خواجہ حسن نجامی کب اور کہاں پیدا ہوئے، تو وہاں پہ جواب ہوگا 1878 عیسوی میں دہلی میں۔ کم عمری میں ہی والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے پرورش کی، ٹھیک ہے نا۔ عربی و فارسی کی تعلیم دہلی ہی میں حاصل کی۔ کتابوں کے مطالعے اور مضمون نویسی کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ پہلے اخبارات میں چھوٹے چھوٹے مضامین لکھے، اخبارات کے لیے چھوٹے چھوٹے مضامین لکھے، چھوٹے چھوٹے مضمون لکھے۔ بعد میں تحریر و تصنیف ہی ان کا مشغلہ بن گیا۔ آگے چل کر کے تحریر و تصنیف، لکھنا پڑھنا ہی ان کا مشغلہ بن گیا، ان کا شغل بن گیا، ان کا پیشہ بن گیا۔ انہوں نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں لکھیں۔ ان میں انشائیے، سفر نامے، روز نامچے، قلمی چہرے اور نوحے سبھی کچھ شامل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان میں انشائیہ انہوں نے کئی انشائیے لکھے، سفر نامے بھی لکھا انہوں نے، روز نامچے لکھے، قلمی چہرے لکھے اور نوحے بھی لکھے۔ کئی رسالے بھی نکالے جن میں منادی کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ خواجہ حسن نجامی نے یوں تو کئی رسالے نکالے، کئی میگزین نکالے، جس میں سب سے زیادہ شہرت، سب سے زیادہ مقبولیت منادی کو ملتی ہے۔ خواجہ حسن نجامی ایک خاص طرز تحریر کے مالک ہیں۔ خواجہ حسن نجامی ایک خاص طرز تحریر کے مالک ہیں۔ ان کی نثر میں ادبیت، علمیت اور روحانیت کی عجیب و غریب آمیزش نظر آتی ہے۔ اس جملہ کے اوپر آپ دھیان دیں گے۔ ان کی نثر میں ادبیت، علمیت اور روحانیت کی عجیب و غریب آمیزش نظر آتی ہے۔ عجیب و غریب آمیزش، ملاوٹ۔ ان کا دلکش اسلوب معمولی واقعات اور روز مرہ کی چیزوں کو بھی غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ ان کا دلکش اسلوب معمولی واقعات اور روز مرہ کی چیزوں کو بھی غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ بے تکلفی، سادگی اور لطیف طنز ان کی نثر کی نمایاں خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بے تکلفی، سادگی اور لطیف طنز ان کی نثر کی نمایاں خصوصیات ہیں، جن میں دہلی کا روز مرہ اور محاورہ مزید لطف پیدا کر دیتا ہے۔ مرقع نگاری اور منظر کشی میں بھی انہیں مہارت حاصل ہے۔ مرقع نگاری اور منظر کشی میں بھی انہیں مہارت حاصل ہے۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی تصانیف میں سی پارائے دل، کانا باتی، چٹکیاں اور گدگدیاں، بہادر شاہ کا روز نامچہ، بیگمات کے آنسو، غدر کے صبح و شام، آپ بیتی اور روز نامچائے حسن نجامی خاص طور پر مشہور ہیں۔ زیر نظر انشائیہ مچھر ان کے اسلوب تحریر کی نمائندگی کرتا ہے۔ زیر نظر انشائیہ یعنی کہ جو انشائیہ آپ لوگوں نے پڑھا، انشائیہ مچھر ان کے اسلوب تحریر کی نمائندگی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مختصر تعارف خواجہ حسن نجامی کے بارے میں یہی تھی۔ اس کا جو بھی اہم پوائنٹ ہے، جو بھی مین پوائنٹ ہے، اسے آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔